بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 156 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم علیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جب کبھی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے تو ان کی صدا یہ ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں جو لفظ آیا ہے مصیبتن کے لغوی معنی حدیث میں ہے کہ اس کی حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے اس لفظ کی حدیث میں کہ جو شے بھی مسلمان کو ناگوار گزرے بس وہی اس کے حق میں مصیبت ہے۔ گویا اس کا اطلاق نہایت وسیع اور عام ہے، اور اس کے تحت میں چھوٹا بڑا ہر خوشگوار واقعہ جو پیش آ گیا ہے، وہ بیماری ہو، مالی نقصان ہو، دوستوں عزیزوں کی مفارقت کا صدمہ ہو، موت کا غم ہو، اولاد اور خصوصاً نرینہ اولاد نہ ہو، توہین و بے عزتی ہو۔ زبان سے اس آیت کی تلاوت کا تو ہم دستور بحمدللہ اب بھی اکثر مسلمان گھروں میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن تحصیل صبر کے لیے محض زبانی اعادہ ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ قلب کے سامنے بھی استحضار پوری طرح ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ البقرہ میں ہی آگے جا کے ہم پڑھیں گے 214 کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض ایمان کا دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم کو وہ آزمائشیں پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکی ہیں۔ ہر طرح کی سختیاں اور محنتیں انہیں پیش آئیں، شدتوں اور ہولناکیوں سے ان کے دل دہل گئے، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے پکار اٹھے۔ عام لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ اے نصرت الہی تیرا وقت کب آئے گا، اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے پیغام پا کر جواب دیا اس کا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی نصرت بالکل قریب ہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا، عین اس ٹائم جب انسان پر مصیبت پڑی ہے تب یہ الفاظ ادا بھی کرنے اور دل سے صبر بھی کرنا۔ اچھا صبر کیا ہے، میں اس کا آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں اور واقعہ بھی وہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
میرے خامد حضرت ابو سلمہ، یعنی ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام بھی ابو سلمہ ہی تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالی اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن پھر مجھے کہتی ہیں کہ خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص کون مجھے مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر گئی، وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اندر آنے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اپنے ہاتھ کہہ رہی ہیں دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر، یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ فالحمدللہ۔ اور یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اچھا، مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھ لے تو مصیبت کے صبر کے وقت کا جو اجر ہے وہی ملے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ بھول گیا ہے تو بھولنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سزا نہیں رکھی، لیکن اگر انسان خود نہ پڑھے، اس وقت صبر کے وقت صبر نہ کرے، پھر اس کا گناہ ہے۔ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا بھی نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، تو بتا تو اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا
یعنی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی دو باتیں دیکھیں، ذرا نوٹ کریں کہ ایک تو ہم مسلمانوں میں کیا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو قبر میں ڈال کے ابھی نکل رہے ہیں تو دوسرے نے کہا تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ ہم جیسے بے سمجھ ہوں تو وہ کہیں کہ میں اپنے بچے کو دفنا کے نکل رہا ہوں اور تم مجھے خوشخبری کی بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے یہ صبر انسان میں ہونے چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچ جائے ہم تک تو یہ اس سے بڑی خوشخبری اور ہے ہی نہیں۔ اور دوسری کہ یہ اللہ کی تعریف اس وقت کرنا جب مصیبت میں انسان گرا ہو، تو پھر اس کا یہی حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ایک گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ اس نے میری تعریف کی